السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، جنوری کی 4 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلیٹن کے ساتھ۔ حماس کے زیر انتظام فلسطینی علاقے کی وزارت صحت نے جمعرات کو بتایا کہ غزہ میں رات بھر کی گئی اسرائیلی بمباری میں درجنوں افراد موت کا شکار ہو گئے ہیں۔ اسی دوران امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن جنگ شروع ہونے کے بعد سے مشرق وسطیٰ کا اپنا چوتھا دورہ کر رہے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے غزہ کی پٹی میں شہریوں کے گھروں پر مسلسل زمینی اور فضائی بمباری میں درجنوں افراد کی اموات اور 100 سے زیادہ کے زخمی ہونے کی اطلاع دی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کے مشرق وسطیٰ کے دورے کا مقصد غزہ میں متاثرین تک امداد کی زیادہ سے زیادہ فراہمی کو ممکن بنانا اور اسرائیل کی عسکری کارروائیوں میں عام شہریوں کی ہلاکتوں کو کم کرنے پر زور دینا ہوگا۔ اس دورے کے دوران وہ اسرائیل بھی جائیں گے۔ صدر بائیڈن کے ایک سینئر مشیر آموس ہاکسٹائن بھی اسرائیل کا دورہ کریں گے۔ ان کے دورے کا مقصد اسرائیل اور لبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ کے درمیان کشیدگی کو کم کرنا ہے۔ ترکیہ کے مقامی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ ترک وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ امریکی وزیر خارجہ ہفتے کو ترکیہ کے حکام سے بھی ملاقات کریں گے۔ دوسری جانب مغربی ممالک اور خطے کی ریاستیں اسرائیل اور حماس کی جنگ کو غزہ کی پٹی تک محدود رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اسرائیل حماس کی تازہ ترین صورتحال کے بعد اب پاکستان، بھارت، افغانستان اور دنیا بھر سے اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ پاکستانی حکام کے ساتھ افغانستان کے حکمراں طالبان کے ایک اعلیٰ وفد کی بدھ کو اہم بات چیت ہوئی تاکہ اس کشیدگی کو کم کیا جا سکے جو سرحد پار سے مہلک حملوں میں اضافے سے پیدا ہوئی ہے۔ پاک افغان جوائنٹ کوارڈینیشن کونسل کے مشترکہ اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے افغان وفد نے گورنر قندھار ملا محمد شیریں خون کی قیادت میں اسلام آباد میں نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس چیلانی سے ملاقات کی ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے اہم امور بشمول امن و سلامتی کے ساتھ ساتھ براہ راست عوامی سطح کے رابطوں کا تبادلہ کیا گیا۔ نگراں وزیر خارجہ نے افغانستان کے ساتھ مسلسل روابط اور باہمی فائدہ مند تعلقات کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستانی فوج اور حکومت کی جانب سے طالبان حکومت کے ساتھ ٹی ٹی پی اور دیگر شدت پسند تنظیموں کے پاکستان میں حملوں کے حوالے سے وقتاً فوقتاً معاملات اٹھائے جاتے رہے ہیں، جنہیں کابل انتظامیہ نے یہ کہتے ہوئے مسترد کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیتی۔ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے بلے کا نشان واپس لیے جانے کا فیصلہ برقرار رکھنے کے بعد بیرسٹر گوہر علی خان نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی نے اپیل کو جمعے کو ہی سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا کی ہے۔ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم ابھی بھی پر امید ہے کہ انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے ریلیف ملے گا اور بلے کے نشان کے ساتھ ہی آئندہ انتخابات میں جائیں گے۔ بیرسٹر گوہر خان کے بقول انتخابی نشان واپس لینا پارٹی کو ختم کرنے کے مترادف ہے، بلہ نہ ملا تو پلان بی پر عمل کریں گے۔ بھارت میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے حکومت کے ایک اعلیٰ عہدیدار کے حوالے سے میڈیا میں آنے والی اس خبر پر سخت اعتراض اور تشویش کا اظہار کیا ہے کہ وزارت داخلہ پارلیمانی انتخابات سے قبل شہریت کے ترمیمی قوانین CAA کے ضوابط تیار کر کے اس قانون کو نافذ کر دے گی۔ اپوزیشن کے مطابق یہ قانون آئین مخالف ہے اور اس کا مقصد سن 2024 کے پارلیمانی انتخابات میں فائدہ اٹھانا ہے۔ دسمبر سن 2019 میں یہ قانون پارلیمنٹ سے منظور ہوا تھا
اور اس کے خلاف ملک کے مختلف علاقوں میں زبردست احتجاج ہوا تھا۔ بعض مسلم ملکوں نے بھی اس پر اعتراض کیا تھا، جسے بھارتی حکومت نے بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دے کر مسترد کر دیا تھا۔ نیٹو اور یوکرینی حکام یوکرین کے خلاف روس کی فضائی مہم پر بات کرنے کے لیے آئندہ ہفتے ملاقات کرنے والے ہیں، جس میں سال کے آغاز میں کیے جانے والے بڑے حملوں پر بات ہوگی۔ نیٹو کے ترجمان ڈیلٹ وائٹ نے جمعرات کو کہا کہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس اسٹالٹنبرگ 10 جنوری کو نیٹو یوکرین کونسل کا اجلاس بلائیں گے۔ یوکرینی حکام نے ملک کے فضائی دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے اتحادیوں پر زور دیا ہے، جبکہ روس یوکرینی شہروں کو نشانہ بنانے کے لیے روزانہ میزائل اور ڈرونز حملوں کا استعمال کرتا ہے۔ گزشتہ ہفتوں کے دوران روسی حملوں میں درجنوں میزائل اور ڈرون سے دارالحکومت کیف کو نشانہ بنایا گیا۔ روس اور یوکرین نے بدھ کو اعلان کیا کہ انہوں نے سینکڑوں جنگی قیدیوں کا تبادلہ کیا ہے۔ یوکرینی حکام نے کہا کہ روس نے ان کے 230 فوجیوں کو رہا کر دیا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کے ثالثی میں ہونے والے معاہدے کے تحت اس کے 248 فوجی یوکرین کے قید سے وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ دونوں فریق اس سے قبل تقریباً 2 سالہ جنگ کے دوران مختلف اوقات میں قیدیوں کا تبادلہ کر چکے ہیں۔ امریکہ کی قیادت میں 12 ملکوں نے مشترکہ طور پر یمن کے حوثی باغیوں کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ عالمی تجارت میں خلل پیدا کرنے والے سمندری حملوں کو نہیں روکیں گے تو انہیں نتائج بھگتنا ہوں گے۔ بائیڈن انتظامیہ برطانیہ، جرمنی اور جاپان سمیت دیگر ملکوں نے اس سے حتمی انتباہ کے طور پر بیان کیا اور کہا کہ اگر حملے جاری رہے تو وہ حوثیوں کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی پر غور کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کی طرف سے جاری کردہ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہمارا پیغام اب واضح ہے، ہم ان غیر قانونی حملوں کے فوری خاتمے اور غیر قانونی طور پر حراست میں لیے گئے جہازوں اور عملے کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ نے نتیجے کی وضاحت نہیں کی ہے۔ امریکی ریاست نیو جرسی میں امام مسجد حسن شریف کو بدھ کے روز ان کی مسجد کے باہر گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ حملہ آور کی تلاش جاری ہے۔ نیو جرسی کے قصبے نواک میں قتل کا یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب امام حسن شریف اپنی گاڑی میں مسجد کے قریب پہنچے۔ انہیں قریب سے متعدد گولیاں ماری گئیں۔ اٹارنی جنرل میٹ پلیٹکن کا کہنا تھا کہ حملہ آور کو تلاش کیا جا رہا ہے، لیکن ایسے شواہد نہیں ملے ہیں کہ قتل کے اس واقعے کا تعلق مسلم مخالف تعصب سے ہو۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے قاسم سلیمانی کی برسی کے موقع پر ہونے والے دھماکوں میں درجنوں افراد کی ہلاکت کے بعد تہران میں اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت کو اس کی قیمت چکانا ہوگی۔ ایران ماضی میں اپنی سرحدوں کے اندر انفرادی لوگوں یا مقامات پر حملوں کا الزام اسرائیل پر عائد کرتا آیا ہے۔ یہ ایسے دعوے تھے جن کی اسرائیل نے نہ تو تصدیق کی ہے اور نہ ہی تردید۔ روس اور ترکی سمیت کئی ممالک نے ان حملوں کی مذمت کی ہے اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ذمہ داروں سے جواب دہی کا مطالبہ کیا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ بدھ کو ایران میں ہونے والے دوہرے بم دھماکوں میں امریکہ کسی بھی طور پر ملوث نہیں ہے۔ جاپان میں امدادی کارکن ملک کے مغربی ساحل پر پیر کے طاقتور زلزلے سے لاپتہ لوگوں کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کشیدا نے کہا کہ بچاؤ کی کوششوں پر مامور فوجیوں کی تعداد 1000 سے بڑھا کر 4600 کر دی گئی ہے۔ زلزلے میں کم از کم 78 افراد ہلاک اور 330 سے زائد زخمی ہوئے۔ جمعرات کو 51 افراد لاپتہ تھے۔ زلزلے سے سونامی کی بڑی لہریں شروع ہو گئیں۔ سونامی کی لہروں سے پہلے اپنے گھر بار چھوڑنے والے تقریباً 33,000 باشندے تنگ انخلا مراکز میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن
آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائشہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔